فمن تولی بعد ذلک، اور جو پھر گیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ دراصل فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یعنی ان انبیاء کی امتوں میں سے اگر کوئی اس عہد سے پھرا تو وہ کیا ہے؟ دراصل اس نے کفر کیا. یہ فسق کفر ہے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور وہ چاہتے ہیں؟ اور دین سے مراد یہاں کون سا دین ہے؟ دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. یعنی اے لوگو، اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے آسمانوں اور زمین کی بہت سی مخلوق موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے. چرچراتا کیسے؟ جیسے اگر چھت بھر جائے لوگوں سے تو اس پہ چلیں تو کیا ہوتی ہے؟ چھت چرچراتی. آواز سنی کبھی چرچرانے؟ وہ جو چین 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 کی آواز نہیں آتی. ووڈن ہاؤسز میں تو بہت عام ہے یہ. اگر میں آج پاکستان میں پڑھا ہوں تو شاید نہیں کسی کو سمجھ جائے، جہاں پر وہ کنکریٹ کی چھتیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں تو ہر چھت چرچراتی. جتنا اچھا مرضی کر لیں اس کچھ عرصے کے بعد ضرور چرچرانے لگے. آپ کے چلنے سے چرچراتی. تو اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی بوجھ کی وجہ سے. اور حق ہے کہ چرچرائے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہوا. بھرا ہوا آسمان فرشتوں سے جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ، سب کے سب جھکے ہوئے ہیں. مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں. اب آپ کہیں گے کہ زمین میں تو بہت سے انسان نہیں سجدہ کرتے، نہیں جھکے ہوئے، نہیں فرما بردار، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں؟ ایک ایک چیونٹی اللہ کی تسبیح کرتی، ایک ایک مچھلی، ایک ایک سمندر کا جانور، ایک ایک ذرہ. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. تو اس لیے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کچھ تو خوشی کے ساتھ اطاعت میں لگے ہوئے اور کچھ مجبوری سے. ہائے پھر نماز کا وقت آ گیا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، کیونکہ جس نے بنایا اسی کی طرف واپس جانا ہے، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، کچھ خوشی سے اور کچھ ناخوشی سے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے سائے دائیں اور بائیں گرتے ہیں دراصل اللہ کے آگے جھکتے ہوئے. سجدا للہ وہم داخرون، بہت عاجز ہیں وہ سب. تو بات یہ ہے کہ ساری کائنات کا دین کیا ہے؟ اسلام. ساری کائنات اطاعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. بندوں کے لیے بھی فائدہ کس میں ہے کہ وہ بھی کیا کریں؟ اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، کیونکہ واپسی ہماری اللہ کی طرف. اب دیکھیں کہ یہاں اگر ہم کہ نہیں مجھے نہیں اللہ کی بات سمجھ آتی اور میں نہیں جھک سکتا اور میں نہیں مانتا اور میں نہیں اس کو قبول کر، کتنے دن یہاں اپنی مرضی کریں گے؟ آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری مرضی چلے گی، وہاں بھی تمہاری مرضی تو ختم ہو جائے گی. قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر. یعنی اسلام لانے کے لیے کیا کہنا ضروری ہے؟ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ کیا کہہ کر؟ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن و سنت. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا. یاد رکھیے یہ نہیں کہا گیا جو ہمارے بعد نازل ہوگا. کسی اور نبی کے آنے کی کوئی بات، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں، صرف پہلے ہی کی بات کی گئی، جبکہ پچھلے سارے انبیاء نے آنے والے نبی کی بات کی اور وہ آ چکے. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا. کیا؟ صحف ابراہیم.
وہ اسماعیل اور اسماعیل پر. ان کی کتاب کا تو ہمیں نہیں معلوم، نہ صحیفوں کا معلوم ہے، لیکن تھوڑا سا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فلما اسلما، دونوں ہی اللہ کے آگے جھک گئے. جب حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا تو کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور قرآن مجید میں جہاں صابر پیغمبروں کا ذکر آتا ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے. کل من الصابرین، یہ سب صابرین میں سے تھے. تو اب اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ نے جو وحی اتاری ہم اس کو بھی مانتے ہیں. وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، ان کی کتاب کا بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے ان پہ اتارا ہم اسے سچ مانتے ہیں. وہ یعقوب اور یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام پر. والاسباط، کون ہے اسباط؟ اولاد یعقوب مراد اس سے ہے شعوب بنی اسرائیل یا قبائل بنی اسرائیل جن کے اندر مختلف پیغمبر آئے تھے، ان پہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اور سبت ویسے لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ سبت، بیٹی کے بچوں کو سبت. اسی لیے حضرت حسن حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسباط کہا جاتا ہے، سبت رسول. شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو، نام بھی ہے نا جی، سبت رسول، تو اس سے مراد حسن حسین ہوتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے علیہم السلام. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اسباط کے لیے کیا ہے؟ انزلہ کا لفظ آیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ اوتیا، دیے گئے کا لفظ آیا. کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام صرف کتابیں نہیں دیے گئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معجزات دیے گئے تھے. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم معجزات پر بھی ایمان لائیں، ان کو بھی مانیں. والنبیون، اور سارے نبی جو کچھ بھی دیے گئے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اور نبیوں سے مراد یہاں رسول ہے. قرآن میں دراصل جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا، جس کسی کا بھی نبی کے طور پر ذکر آیا، وہ دراصل رسول ہے. یعنی قرآن میں جس کسی کا بھی ذکر آیا ہے انبیاء کے طور پر، وہ دراصل کیا ہے؟ رسول ہی ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. کس بات کا فرق نہیں کرتے؟ ان پر ایمان لانے میں. یعنی سب کو ہم نبی مانتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں، کوئی تعصب نہیں ہم میں. یہ دراصل بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تم تعصب برتتے ہو، یو آر بائس، جو ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم تو تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور یہ بات اس کانٹیکس میں بھی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب کا عملی زندگی میں یہی رویہ اور یہی جملہ ہونا چاہیے. کہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار ہیں. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ بعض اوقات ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ کس کے مسلمون بنے؟ نحن لہو مسلمون. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف شوہر کا حکم. کس کے بندے بنے؟ ونحن لہو مسلمون. کیونکہ والدین اور شوہر کی اطاعت کی بہت بات آتی ہے نا دین میں، تو بہت سے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہر معاملے میں وہ سیدھا کہیں، الٹا کہیں، غلط کہیں، درست کہیں، سب انہی کی مانو، اللہ کا بھول جاؤ. یہ نہیں ہے حکم. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اصل فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. عام طور پر یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ناراض کریں گے تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر دیا وہ تم کو معاف کر ہی دے گا. اور یہ کہہ کہ ہم لوگوں کی غلط باتیں مانتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری بھول جاتے ہیں. جبکہ حکم کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. امام ابن تیمیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح واضح کر دیتی. وہ کہتے ہیں لا تجب طاعت الوالدین فی ترک امر ینفعک ولا یضرہما. ترجمہ کر دیتے، لا تجب، نہیں واجب، نہیں ضروری، کیا؟ طاعت الوالدین، والدین کی اطاعت، فی ترک امر، کسی کام کو چھوڑنے میں، ینفعک، جو تم کو فائدہ دیتا ہے، ولا یضرہما، اور ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا. یعنی والدین کا کوئی نقصان نہیں اس میں، لیکن تمہارا فائدہ ہے. تو ایسے معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی.
مثلا اگر بیٹا مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور ماں کہتی نہیں باہر نہیں جاؤ کتا کھڑا ہے، ٹھیک ہے ماں اپنی محبت سے کہہ رہی، یہ نہیں کہ ماں کوئی دشمنی کرنا چاہتی، لیکن بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کتے سے ڈر نہیں لگتا، میں پہنچ جاؤں گا مسجد، ڈونٹ وری. تو اب اسے کس کی بات ماننی چاہیے، ماں کی یا رب کی؟ حی علی الصلاۃ آ گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، اب رب کی مانی جائے گی. تو یہ ایک اصول ہے کہ جن باتوں میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، ان باتوں کو کر لینا چاہیے، وہ نافرمانی میں نہیں شمار ہوں گی. یہ اصول یاد رہے گا. کیا کہا میں نے؟ اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور والدین کو نقصان نہیں دے رہی، آپ کو فائدہ دے رہی ہے والدین کو نقصان نہیں ہے کوئی، اس میں ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ کی مصلحت میں ہے تو اسے کر لیں. اس میں دیکھیے کہ شوہر کے حکم سے فرائض کو تو نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹی موٹی چیزیں تو چھوڑی جا سکتی ہیں جو نوافل ہیں، جو عام نیکی کے کام ہیں، چلیے ان پہ انسان کچھ کمپرومائز بھی کر لے کہ حلال حرام اور اللہ کی فرمانبرداری. اگر شوہر کے نماز ہی نہ پڑھو، یا وہ کہے کہ تم زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یا یہ کہ تم روزہ نہیں رکھو گی اور وہ فرض روزے رمضان کے، ایسی باتوں پہ اگر وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر عورت یہ نہیں کر سکتی کہ شوہر کی بات مان کر اپنے فرائض چھوڑ دے. ہاں اگر وہ مثلاً کہتا ہے کہ نفل نماز نہ پڑھو یا نفلی روزہ نہ رکھو یا بہت صدقہ خیرات نہ کرو، تو اس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ نوافل ہیں جب تک کہ شوہر کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن فرائض میں نہیں. چلیے آگے چلتے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین. کون سا اسلام؟ جو آدم علیہ السلام لائے، جو تمام انبیاء لائے؟ نہیں، یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. اگرچہ سارے انبیاء اسلام ہی کا پیغام دیتے رہے، سب نے ایک ہی دین بتایا ہے اول سے آخر تک، اور وہ دین اسلام تھا، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، فرقہ وارانہ نام، کسی نے اسلام کا نام یہودیت، کسی نے نصرانیت رکھ لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو ریوائو کیا اور پھر وہی نام رکھا جو دراصل اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا. تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فلن يقبل منه، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کوئی بھی اس کی کوشش محنت عمل قبول نہ ہوگا. حدیث میں صاف آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی اگر ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اسی لیے تمام بدعات جو ہیں ان کا، وہ ان پہ جتنی بھی محنت کی جائے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں. تو جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، مثلا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا سارے ہی دین اچھے ہیں، سارے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں کون کتنا اللہ کو پسند ہو، کسی کو برا نہ کہو. ٹھیک ہے برا نہ کہو، مگر جو خرابیاں ہیں ان کو بتاؤ، یہی تو ان کی بھلائی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کر رہا اور آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ اس کا دل دکھ جائے گا، یا یہ کہ چھوڑ دو، نہیں، یہ تو کوئی خیر خواہی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کامن گراؤنڈ پہ بات کر کے پھر انسان ان چیزوں کو چھڑائے جن کو چھڑانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں سارے ہی دین اچھے ہیں اور سارے ہی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور ہر دین اچھا اخلاق سکھاتا ہے، یہ بات درست نہ ہوگی. ٹھیک ہے سب اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو وہاں پر خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کون ان کو بتائے گا؟ وہ تو اس کو اچھا ہی سمجھ کے کرتے چلے جائیں گے اور پھر آخرت میں جا کر ان کا کوئی وزن نہیں نکلے گا. تو کبھی اس بات سے نہ ڈرا کریں کہ لوگ آپ کو معلوم نہیں کیا کہیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا ان کو. بعض لوگ اس چیز کو بہت ایشو بنا لیتے ہیں کہ مسلمان بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ ہر ایک کو غلط کہتے ہیں، بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جو اللہ نے دین اسلام کے نام پر بھیجا اس میں جو شرائط اور اصول بتائے گئے ہیں وہ سب کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ کنفرم چیز ہے، اوتھینٹک لاسٹ ورژن. اور اگر نہیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح. سراب کیا ہوتا ہے؟ مراج. بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے وہ پانی ہے، میں تھوڑا آگے جاؤں گا تو مجھے پانی مل جائے گا، لیکن جب وہ پہنچتا ہے لم یجد شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کو بہت اجر ملے گا، جب وہاں پیاسے پہنچیں گے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جتنے بھی وہ عمل لے کر آئیں گے ہم ان سب کو خاک بنا کے اڑا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ
اپنے اپنے نام نہاد ادیان میں بہت محنت کرتے ہیں، طرح طرح کی قربانیاں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقے کاٹتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی روح کانپ جائے. بعض اوقات پیراشوٹ سے ایسے ایسے قبائل میں اتر کر کے جہاں جان کو بھی خطرہ ہے وہاں جا کر میسج کنوے کرتے ہیں. لیکن یہ ساری محنتیں کام نہ آئیں گی، ضائع ہو جائیں گی اگر ایمان اس معیار پر نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجت ہے، کرائیٹیریا ہے. آپ پر ایمان لا کر ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی کوششیں قبول نہ کی جائیں گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں. کس چیز کا نقصان؟ اپنی جان کا بھی، مال کا بھی، اور اہل و عیال کا بھی. جان کا نقصان کیا ہے کہ جو محنت کی، جو قربانی کی، کچھ بھی قبول نہیں ہوئی. مال کا کیا ہے؟ جتنا مال لگایا اس راستے میں، جتنی بھی چیریٹی کے کام کیے، سب ضائع گئے. اہل و عیال کا کیا کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے جدائی ہو جائے گی. کیا ہاتھ ہے؟ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ کوئی شخص محنت بھی کرے اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلے. اور وجہ کیا ہو؟ کیا وجہ ہو؟ ایمان ویسا نہیں ہے، طریقہ وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام ادیان غیر مقبول ہیں اللہ کے ہاں سوائے دین اسلام کے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان ہو جائے گا اس کا. کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا. یعنی ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر گئے، مرتد ہو گئے. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی، شہادتین پڑھی، اللہ کے علاوہ یہ بھی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات آ گئی، قرآن کی شکل میں کھلی کھلی باتیں سامنے آ گئی. اور یہ سب کچھ پا کر پھر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر دین چھوڑ دیا. ایسے ہوتے ہیں نا، کئی لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، سب کچھ جان کے، کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہے؟ جو حق کو پہچان کر بھی پھر نہ مانے اس کو اور اس کو چھوڑ دے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا تھا. اور آپ دیکھیں کہ خود اہل کتاب جو مدینہ میں تھے، وہ ان کی سیٹلمنٹ مدینہ میں ہوئی اس لیے تھی، وہ آئے اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس پیغمبر کے آنے کی جگہ اور زمین کے بارے میں، وہ مدینہ پہ پوری اترتی تھی. وہ انتظار میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے پہچان بھی گئے، اور انہوں نے ان کے برحق ہونے کی گواہی بھی دی، قرآن بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر گئے، نہیں مانے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ جو شخص حق پہچان کے انکار کرتا ہے نا، اس کا پھر دل سخت ہو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اولئک، یہی لوگ. کون سے لوگ؟ یہ ظالم جن کا پیچھے ذکر ہوا. جزاؤہم، ان کی جزا یعنی سزا. ان علیہم، کہ بے شک ان پر. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. والملائکہ، اور فرشتوں کی. والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی. لعنت پر لعنت. 3 لعنتوں کا ذکر کیا گیا ہے. کس کس کی؟ اللہ کی، فرشتوں کی، اور سارے انسانوں کی. 3 لعنتوں کا کیوں ذکر ہے؟ آپ دیکھیے پچھلی آیت میں 3 جرائم کا ذکر ہے. تو جیسا کام ویسی سزا. نمبر 1 کفروا بعد ایمانہم. نمبر 2 شہدوا ان الرسول حق. نمبر 3 جاءہم البینات. ان سب کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. تو پھر 3 طرف سے لعنت پڑی. اور لعنت کیا ہوتی؟ اللہ کی رحمت سے محرومی. اور پھر فرشتے اور باقی انسان ان پر بد دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگ تیری رحمت سے کبھی نہ پائیں. اور قیامت کے دن آپس میں بھی ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں گے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. سورۃ العنکبوت 25. قیامت کے دن بعض کا انکار کرے گا اور بعض کو لعنت کرے گا. الناس اجمعین میں صرف مسلمان نہیں آتے، بلکہ وہ خود بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں. وہ دوزخ میں خود ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے. ہر ایک دوسرے کے اوپر برس رہا ہوگا کہ تم نے مجھے کیوں بھٹکایا اور تو نے مجھے کیوں نہ بتایا حق.
خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کس میں؟ اسی جہنم میں، اسی لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ سورۃ النبأ میں آتا ہے فلن نزیدکم الا عذابا، ہم نہ زیادہ کریں گے تم کو مگر عذاب میں، یعنی عذاب آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ تمہارا رب ہمارے عذاب میں صرف ایک دن کی کمی کر دے، ایک بریک دے دے ہم کو. جیسے دنیا میں ہم کام کر کر کے تک جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن چھٹی کا مل جائے، تو وہ کہیں گے کہ جہنم میں ایک دن چھٹی کا مل جائے، اس دن بس ہمیں عذاب نہ ہو کرے، چلے سارا ہفتہ عذاب سے ایک دن نہ ہو. لیکن ان کی کوئی دعا سنی نہیں جائے گی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، سب پر فریادیں اور سفارشیں اور رونا پیٹنا اور تڑپنا سب بیکار جائے گا. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. کہاں؟ دنیا میں ہی. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس جرم کے بعد. کون سا جرم؟ کہ حق قبول کیا اور پھر انکار کیا، تو اب کیا کیا؟ انہیں ریئلائز ہو گیا اور وہ واپس دین کی طرف آ گئے. وہ اصلح اور اصلاح کر لی جو انہوں نے پہلے خرابی کی تھی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا، وہی جو پہلے بات ہوئی. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. اچھا، یہ کفر میں بڑھنا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے نا اور نیک عمل کرتا ہے تو ہر روز اس کا ایمان گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ہر نیک عمل آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے. اس کے برعکس جب انسان کفر کرتا ہے تو کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے. چونکہ آپ جس راستے پہ چلتے ہیں نا، اگر آپ رائٹ ہینڈ کی طرف چلے تو آپ کیا کریں گے؟ چلتے چلتے اسی طرف آگے بڑھتے جائیں گے، اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو ادھر ہی چلتے جائیں گے. یعنی ایمان میں ہو انسان یا کفر میں، کسی ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. یا ایمان میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، اسی طرح یا کفر میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی. تو یہاں کیا ہے چانسز؟ جو لوگ ایمان لا کے کفر کریں وہ پھر کفر میں ہی بڑھتے جاتے ہیں، آگے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، ہر روز اضافہ ہوتا ہے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. واولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ دراصل بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ توبہ موت کے وقت کریں گے، تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. سورۃ النساء 18 میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے رہتے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. پھر تیسری دفعہ فرمائے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں مرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی. کیا قبول نہ کیا جائے گا؟ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر سونا، پوری زمین بھی سونے سے بھر جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہیں. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ نجات حاصل کرنے کے لیے معاوضے کے طور پہ دینا چاہیں اس سونے کو، کہ یہ لے لیا جائے اور بدلے میں ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ سونا. یہاں جو سونے کی بات کی گئی ہے نا، کہ اتنا سونا، آپ دیکھیے کہ زمین کتنی بڑی ہے، شاید ساری تو آپ نے دیکھی بھی نہیں، نقشہ بھی نہیں پوری طرح دیکھا ہوگا سارا. ساری زمین اگر سونے سے بھر جائے، مثلا اگر یہ کمرہ بھی سونے سے بھرے تو کتنا ہوگا؟ بہت ہوگا نا. ساری زمین بھر جائے سونے سے، اور پھر اگر انسان کہ یا اللہ میری ایک جان چھوڑ دے اور یہ سونا لے لے، نہیں چھوٹے گا. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس چانس ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا کفارہ کر سکتے ہیں. لیکن آج بہت سے لوگ اس چیز سے غافل ہیں، وہ توجہ ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کیا ہی نہیں. دنیا میں تو اگر کوئی ایک رتی بھر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑھا دیتا ہے، لیکن آخرت میں وہ قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی نہیں مددگاروں میں سے. تو گویا 3 طرح کے لوگ یہاں بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، جنہوں نے توبہ کی
اور اصلاح کی، ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ نمبر 2، جنہوں نے توبہ کی لیکن مرتے وقت کی، ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ نمبر 3، جو کفر کی حالت میں مر گئے اور آخرت میں توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، بلکہ ان کا تو فدیہ بھی قبول نہ ہوگا۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ کہ انسان سب سے پہلے شرمندہ ہو، ندامت ہو، گناہ چھوڑ دے، پھر اپنی اصلاح کر لے، اور اگر کہیں کمی کی ہے تو اس کمی کو پورا کر دے۔ تو توبہ قبول ہوتی ہے کس کی؟ جو زندگی میں توبہ کر لے اور اس کے ساتھ اصلاح کر لے، تابو و اصلحو۔ کس کی نہیں ہوتی؟ جو توبہ کرے اور پھر مرتے وقت کرے، اور وہ جو مرنے کے بعد کرے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت توبہ کی تھی، کیا اس کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی۔ اور مرنے کے بعد تو ہر ایک توبہ کرے گا، لیکن اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہو۔ تو اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی دفعہ غلطی اتنی دفعہ توبہ کر لینی چاہیے، واپس پلٹ آنا چاہیے، تاکہ خاتمہ اور انجام اچھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔